حضرت عبدالمطلب نے حکم دیا کہ میرے پوتے کو آگے لایا جائے۔ اس کی وجہ سے میں بے چین و بے قرار تھا۔ پیغمبر اسلام آگے آئے۔ جناب عبدالمطلب نے اپنے سینے پہ سلایا، کہا کہ اب مجھے قرار آ گیا۔ حکم دیا کہ قرعہ ڈالا جائے کہ اب میرے بعد میرے اس پوتے کی نگرانی کون کرے گا۔ قرعہ ڈالا گیا۔ حضرت ابو طالب کا نام آیا۔ حضرت ابو طالب کو مکے کی سرداری بھی ملی، اور اس سے بڑھ کر یہ سعادت کہ اب پیغمبر اسلام ان کے گھر میں پرورش پائیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب کو آگے بلایا اور قریب بلا کر وصیتیں کیں، اور سب سے پہلا عہد یہ لیا کہ خدا کی قسم کھا کر یہ عہد کرو کہ اگر میرے اس پوتے پہ کسی وقت کوئی مصیبت کا وقت آیا تو تم اپنے مال، عزت، جان اور اولاد تک کو قربان کرنے سے گریز نہیں کرو گے۔ ابو طالب، جن کا تو خود اعتقاد یہی ہے، اپنے والد سے خانہ خدا کے سامنے قسم کھا کے یہ عہد کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری نصیحت کہ بیٹا، ویسے تو تمہیں سب سے بچانا ہے میرے اس پوتے کو، مگر خاص طور پر یہودیوں سے اور قریش کے حاسدوں سے ہوشیار رہنا۔ حضرت ابو طالب نے عہد کیا کہ میری جان و اولاد سے بھی زیادہ قیمتی ہے میرا یہ بھتیجا۔ حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں پیغمبر اسلام کا ہاتھ دیا۔ اس کے بعد آواز دی کہ اے قریش والو، کیا میرا تم پر کوئی حق ہے یا نہیں؟ سارے قریش نے کہا کہ آپ کی وجہ سے ہم صاحب عزت ہو گئے، آپ کی وجہ سے سارا عرب ہمارا احترام کرنے لگا، آپ کا ہمارے جان و مال پہ حق ہے۔ کہا بس میرے اس حق کا واسطہ میرے اس پوتے کی مدد کرتے رہنا اور اس کے حکم کی اطاعت کرتے رہنا۔ سارے قریش نے یک زبان ہو کر کہا ہمارا آپ سے یہ وعدہ ہے۔ اب حضرت عبدالمطلب چاروں طرف دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو طالب سوال کرتے ہیں کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میری بیٹیاں میرے سرہانے ہوں اور مجھ پر گریا کریں اور میں اس دنیا سے رخصت ہوں۔ قریش کے دوسرے لوگوں کو ذرا دور کیا گیا۔ حضرت عبدالمطلب کی 6 بیٹیاں تھیں، یعنی پیغمبر اسلام کی 6 پھوپھیاں تھیں۔ ان سب کو بلایا گیا۔ جناب عبدالمطلب کی بیٹیاں شاعری جانتی تھیں۔ حضرت عبدالمطلب نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ میں تمہارے گریہ و زاری کے درمیان اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ ایک ایک بیٹی اپنا لکھا ہوا مرثیہ پڑھتی ہے۔ حضرت عبدالمطلب کو سکون آتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ 6 بیٹیوں نے اپنے مرثیے ختم کیے۔ حضرت عبدالمطلب نے پیغمبر اسلام کی پیشانی کو بوسہ دیا جو دادا کے سینے پر لیٹے ہیں، اور حضرت عبدالمطلب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سارے مکے نے صحیح معنوں میں حضرت عبدالمطلب کا سوگ منایا۔ حضرت عبدالمطلب کی وفات کے بعد پیغمبر اسلام اپنے چچا ابو طالب کے گھر میں منتقل ہو گئے۔ حضرت ابو طالب کو مکے کی سرداری بھی مل گئی اور پیغمبر اسلام بھی حضرت ابو طالب کے گھر آئے۔ حضرت ابو طالب کے گھر پیغمبر اسلام جب تشریف لائے تو حضرت ابو طالب اس عزت و احترام کا ابھی سے مظاہرہ شروع کر دیتے ہیں کہ جو عام مسلمانوں نے اعلان رسالت کے بعد شروع کیا۔ اپنے بستر پہ ساتھ سلاتے ہیں، ایک ہی لحاف میں ساتھ رکھتے ہیں تاکہ کسی دشمن کا حملہ نہ ہونے پائے۔ گھر میں خاص طور پر حکم ہے کہ جب تک میرا بھتیجا کھانے کے لیے دسترخوان پر نہ بیٹھے، خبردار کوئی گھر والا کھانا نہیں کھا سکتا۔ سارے کا سارا کھانا پیغمبر اسلام پر منحصر ہے، یہاں تک کہ تاریخوں میں ہے کہ اگر کسی دن پیغمبر اسلام کا کھانا کھانے کا دل نہیں چاہا تو ابو طالب کا حکم ہوتا کہ آج میرے گھر میں کھانے کا دسترخوان ہی نہیں بچھے گا، سب فاقہ کریں، یہ مجھے قبول ہے۔